الحمدللہ شب برات بہت قریب ہے۔ اس موقع پر ہمارے کچھ اسلامی بھائی سوال کرتے ہیں کہ شب برات کس طرح منائیں، عبادت کس طرح کریں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ یہ ارادہ کریں کہ آپ شب برات یعنی اس مبارک رات کے آنے سے پہلے آپ یہ ارادہ کریں کہ ہمیں پوری رات جاگنا ہے اور پوری رات جاگ کر اللہ کی نعمتیں حاصل کرنی ہیں اور اللہ کا کرم حاصل کرنا ہے۔ جب آپ نماز عشاء کے لیے مسجد جائیں تو یہ ارادہ کرتے ہوئے جائیں کہ آج کی رات ہمارے لیے بہت عظیم رات ہے، کہ آج کی رات میرے پورے سال کا فیصلہ ہوگا، میرے رزق کا فیصلہ ہوگا، میری موت کا فیصلہ ہوگا، میری زندگی کا فیصلہ ہوگا، سارا فیصلہ ہوگا، خوشی کا، غم کا، پورا فیصلہ ہوگا۔ لہٰذا میں اس رات کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کروں۔ کچھ لوگ نفل نمازوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس مبارک رات میں اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں، یعنی آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اوپر کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو اس مبارک رات میں ہم ترتیب وار اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں، یعنی پہلے فجر کی 2 رکعات، پھر ظہر کی 4 رکعات، پھر عصر کی 4 رکعات، پھر مغرب کی 3 رکعات اور پھر عشاء کی 4 رکعات۔ لیکن عشاء کی نماز میں وتر بھی پڑھی جائے گی قضا کے طور پر، چونکہ وہ واجب ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب قبولیت کا وقت قریب آتا ہے، سحری کا وقت ہونے والا ہوتا ہے، تو ہم لوگ جا کر سو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سحری کے وقت ہونے میں 1 سے 1.5 گھنٹہ باقی ہے، تو کچھ دیر جا کر عبادت کر کے سو جاتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہمیں جا کر کچھ دیر ذکر کرنا ہے، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی کیفیتوں کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پوری عاجزی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری کیفیت کے ساتھ، بالکل ایک غلام کی طرح، ایک گنہگار کی طرح، ایک مجرم کی طرح شرماتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے روئے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے۔ دعا کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب دعا کرنے لگے تو اپنی ضرورت کی ایک لمبی فہرست جا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیں، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، رونے کی کوشش کریں، آنکھ میں آنسو لانے کی کوشش کریں۔ اگر آنکھ میں آنسو نہ آئے تو ایسا چہرہ بنائے جیسے رو رہا ہے، جیسے اپنی گناہوں پر شرمندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد پھر جا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی لگائیں۔ آپ جن چیزوں کے حاجت مند ہیں اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگائیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ عطا کرنے والا ہے۔ پھر جب یہ سارا کام ہو جائے تو آپ کوشش کریں اس رات کے آخری حصے میں قبرستان تشریف لے جائیں۔ آپ کے گھر، آپ کے خاندان سے جو انتقال کر چکے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، چونکہ اس مبارک رات میں قبرستان جانا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور کوشش کریں کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت خدا کی کریں۔